بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون کہتا ہے کہ مسلمان ان مصیبتوں سے غافل ہیں جو ہمارے فلسطینی بھائیوں پہ ٹوٹ رہی ہے؟ ہمارا دل تو خون کے آنسو رو رہا ہے، ہم ان دردناک لمحات میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہماری جانیں ان پہ نثار، لیکن 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 عملی طور پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ہم مصروف ہیں بھائی۔ کسی نے کوئی نیا ماڈرن شہر بنانا ہے، کسی نے آئی ایم ایف سے قسط لینی ہے، کسی کو امریکہ کے ساتھ ڈیل کا انتظار ہے، کسی نے خطے میں اجارہ داری قائم کر کے دوبارہ سے اپنی خلافت قائم کرنی ہے۔ تو ایسے میں فلسطینیوں کو بھی سوچنا چاہیے نا کہ ہم ہیں ہی کتنے ہیں بھئی؟ صرف 57 ممالک ہیں، صرف 57 ممالک، صرف 2 ارب مسلمان، اتنی کم تعداد میں ہم اتنے بڑے اسرائیل کا مقابلہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ اس کی پوچھ پہ تو امریکہ کھڑا ہے، امریکہ ہمارا مائی باپ، امریکہ ہمارا مالک، امریکہ ہمارا۔ ہم بہادر تو بہت ہے، لیکن سچی بات ہے ہمیں ڈر بھی لگتا ہے۔ اس لیے ہم صرف فلسطینیوں کے لیے نغمے بنا سکتے ہیں، شعر کہہ سکتے ہیں، ٹویٹس کر سکتے ہیں، فیس بک پہ اسٹیٹس لگا سکتے ہیں، اسرائیل کو صرف بد دعائیں دے سکتے ہیں۔ رمضان المبارک اور عید کے موقع پر لاکھوں نہتے فلسطینیوں کے ساتھ جو یہ بے معنی سلوک ہوا، اس کو ہم دل میں برا سمجھ سکتے ہیں، اور اگر کسی کے خیال میں آگے بڑھ کے ہم اس کو روکیں گے یا ٹوکیں گے تو فلسطینیوں کو یاد رکھنا چاہیے ہمارے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ فلسطینیوں کے 2 ارب مسلمان بھائی اب اپنے آپ کو فخریہ امت مسلمہ تو کہتے ہیں، لیکن اس برادری کی حکمران اکثریت کان رکھتی ہے، سنتی نہیں، آنکھیں رکھتی ہے، دیکھتی نہیں، دماغ رکھتی ہے، سوچتی نہیں، دل رکھتی ہے، محسوس نہیں کرتی۔ اسے جو بھی مزاحمت کرنی ہے نہتے فلسطینیوں کو خود کرنی پڑے گی۔ جو ظلم و ستم برداشت کرنا ہے ان کو اکیلے ہی کرنا پڑے گا، جو جدوجہد کرنی ہے ان کو اکیلے کرنا پڑے گی، کیونکہ وہ مسجد اقصیٰ کے رکھوالے ہیں، کیونکہ باقی دنیا کے مسلمان تو اب نام نہاد ہی رہ گئے ہیں۔ اور اس تمام تنازع میں اس دنیا کا دوہرا معیار یہ سب کے سامنے ہے کہ ظالم کے سب یار ہیں، مظلوم کا کوئی بھی نہیں۔ اور اس سے بڑی قیامت کی نشانی اور کیا ہوگی کہ انسان اتنا نیچے گر گیا ہے کہ عورتیں، بچے، بزرگوں کی آہیں سسکیاں، تکلیف اس کو سنائی نہیں دیتی، دکھائی نہیں دیتی، سمجھ نہیں آتی۔ جدید ترین بم اور میزائلوں کے جواب میں اگر غزہ کے مجاہدین دیسی ساکھ کے چند راکٹ اسرائیل کی طرف اچھال دیتے ہیں تو ان پہ جرمنی، فرانس اور امریکہ کے حکمرانوں کو اسرائیل کا حق دفاع یاد آ جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں امریکہ نے ظالم کو $73 کروڑ کا اسلحہ فروخت کرنے کی منظوری دے دی۔ یہ پتہ ہے نا کہ یہ اسلحہ ان حالات میں کس کے خلاف استعمال ہونا ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ امریکہ کی جانب سے جنگ بندی کا دباؤ ڈالے بغیر ان سمارٹ بمز کی فروخت کی اجازت مزید تباہی کا پیش خیمہ ہو سکتی ہے۔ لیکن کیا دنیا اور امریکہ اجازت دیں گے کہ مظلوم فلسطینیوں کو کوئی $1-2 ملین کی دوائیاں پہنچا دے؟ حد تو یہ ہے ہسپتالوں پہ حملے ہو رہے ہیں، ہسپتال جانے والی سڑکوں کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، اس سے بڑے جنگی جرائم کیا ہوں گے؟ امریکہ کیا پوچھے گا کیوں بے بنیاد الجزیرہ اور AFP کے میڈیا ہاؤسز کو تباہ کیا گیا؟ کچھ بھی نہیں ہونا، آپ لکھ لیں اس بات کو۔ فلسطینیوں کا کیا یہ مطالبہ ناجائز ہے کہ ان کا محاصرہ ختم کیا جائے، ان کا اپنا ایئرپورٹ ہو، وہ آزادانہ اور آبرومندانہ طریقے سے سفر کر سکیں، ان کی اپنی حدود میں ان کو آنے جانے کی مکمل آزادی ہو، ان کے پاس پینے کا پانی ہو، انہیں علاج معالجے کی سہولتیں ہوں، حسب ضروریات ادویات استعمال کر سکیں، ان کے بچوں کے لیے سکولز ہوں، کالجز ہوں۔ غزہ کے فلسطینی کسی ریاست کو گرانا نہیں چاہتے، لیکن پھر بھی آپ دیکھ لیں ان پہ ظلم و ستم روا رکھا جا رہا ہے۔ میرے حساب سے دنیا بدترین قسم کے تضاد کا شکار ہے۔ مغربی ممالک کے حکمران اپنے آپ کو بنیادی انسانی حقوق کا لمبردار کہتے ہیں، لیکن وہ ارض فلسطین کی غاصب علی الاعلان اور پس پردہ ہر طرح کی امداد کرتے ہیں۔ وہ مسلمان جنہیں ایک جسم کی مانند کہا جاتا ہے، وہ خود تو عید کی خوشیاں مناتے رہے، ان کے فلسطینی بھائی بہن اور بچے وہ ان کو خاک و خون کی ہولی میں تڑپتے رہے۔ مسلم دنیا سوچ رہی تھی OIC انہیں فوجی ایکشن کی دھمکی دے گی۔ OIC نے تو ان کی جارحیت کی گھل مذمت نہیں کی ہے بابا، اور اس طرح سلامتی کونسل نے بھی اسرائیل کی کوئی مذمت نہیں کی، اور ان سے ایک عاجزانہ مؤدبانہ اپیل کی ہے کہ وہ سیز فائر کر دے۔ اب پھر ایسی عاجزانہ قراردادوں کے جواب میں تو نیتن یاہو نے کہنا ہی تھا نا کہ جب تک چاہے غزہ پہ بمباری کرتا رہے گا۔ تو مسلمانوں کے لیے فلسطین کا زخم دل کا داغ اور سینے کا چراغ بن چکا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جارحیت تمام حدود پار کر چکی ہے۔ مسلم حکومتوں کی نادانی، مسلمانوں کی ضعیف الایمانی کی وجہ سے مسجد اقصیٰ کی بازیابی کا کام آج تک نہیں ہو سکا۔ ایمان اگر طاقتور ہو اور غیرت موجود ہو تو مارکہ آرائی کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے جب قومیں منزل مقصود تک نہیں پہنچ جاتی اور مکمل طور پہ فتح یاب نہیں ہوتی۔ مسلمان حکمرانوں کو یاد رکھنا ہے کہ سدا ان کی حکومت قائم نہیں رہنی۔ 20 30 35 برس کے بعد سب نے مٹی ہو جانا ہے۔ قبروں میں حکومتیں ساتھ نہیں جاتی، ہم آل جائیں گے،
دولت مظلوم کے خلاف بھی استعمال ہو سکتی ہے، مظلوم کے لیے ڈھال بھی بن سکتی ہے، یہ تم پر ہے کہ تم خدا کی دی دولت کو کیسے استعمال کرتے ہو، حساب تمہارا بھی ہونا ہے۔ یاد رکھو عشق لڑتا ہے، علم نہیں۔ تم بہادر ہوگے، مظلوموں کا ساتھ دو گے تو یاد رکھے جاؤ گے، ورنہ تو تمہارا کوئی نام، تمہاری نسلیں سب فنا ہو جانی ہیں۔ اے غافل حکمرانو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قریب ہے کہ گمراہ قومیں تم پر اس طرح یلغار کریں گی جیسے بھوکے کھانے کی تھال پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کسی نے عرض کیا کیا ہماری تعداد کم ہونے کی وجہ سے ایسا ہوگا؟ تو رسول پاک فرمانے لگے نہیں، تم زیادہ ہوگے لیکن سیلاب کے جھاگ کی طرح۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکال دے گا، تمہارے دلوں میں وہم ڈال دے گا۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا یہ وہم کیسا؟ آپ نے فرمایا دنیا سے محبت، موت سے نفرت۔ آج کے مسلمان کو دنیا سے محبت ہے اور شہادت سے دور بھاگتا ہے، ورنہ صحابہ کرام تو شہادت کی آرزو کرتے تھے۔ اس لیے فلسطین کی بازیابی کی واحد راہ یہ ہے کہ ہم اقوام متحدہ، سلامتی کونسل، وائٹ ہاؤس، 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ، ان سب پہ بھروسہ چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ کریں۔ ذوق یقین، شوق شہادت، باہمی اعتماد و اتحاد، یہ وہ چیزیں ہیں جو کامیابی اور فتح مندی کی نوید ہیں۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام امت کو عقل شعور عطا فرمائے۔ ایک بات آپ کو میں کہہ دوں جاتے جاتے، بری لگے تو مجھے معاف کر دینا، ورنہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ کسی نے پوچھا مجھ سے مسلمان کتنے ہیں؟ میں نے کہا صرف فلسطین میں۔ انہوں نے کہا کیا بکواس ہے، صرف فلسطین میں؟ تو باقی 57 ملک۔ میں نے کہا کہیں سے کوئی آواز اٹھ رہی ہے؟ کہیں سے کوئی فوج اٹھ رہی ہے؟ کہیں سے کوئی طغیانی آ رہی ہے؟ نہیں، تو وہی ہے جو لڑ رہا ہے۔ ہم سب اپنے آپ کو اپنے گریبانوں میں جھانکیں گے تو ہمیں اصلیت پتہ چلے گی۔ اللہ حافظ۔